غامدی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس پروگرام میں جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اجتماعی اور انفرادی طور پر دین کے نفاذ اور اس کے غلبے کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ حسب معمول اس پروگرام میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ کچھ شرکاء موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا خورشید احمد گنگوہی صاحب جو ملک کے ممتاز دینی عالم ہیں، اور فرید پراچا صاحب جو ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، MMA کی طرف سے ہمارے ملک میں MNA ہیں اور جماعت اسلامی سے بھی ان کا تعلق ہے۔ غامدی صاحب، میں سوال آپ سے پہلے کروں گا کہ اس موضوع سے متعلق مسلمانوں پر اجتماعی اور انفرادی طور پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ کسی جگہ پر ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان بالکل اقلیت میں ہوں، بعض جگہوں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک بڑی اکثریت آباد ہو، اور بعض ایسی جگہیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جہاں کسی خطہ ارض میں ان کو اقتدار حاصل ہو جائے۔ اگر مسلمانوں کو کسی خطہ ارض میں اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو قرآن مجید نے جو ان کی دینی ذمہ داریاں بیان کی ہیں وہ قرآن کے اپنے الفاظ میں یہ ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں گے تو یہ نماز کا اہتمام کریں گے، یہ زکوٰۃ کا نظم قائم کریں گے، یہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کریں گے، یہ برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے۔ تو مسلمان معاشرے میں تو ایک نظم اجتماعی کی یہی ذمہ داریاں ہیں۔ ان کی ظاہر بہت سی تفصیلات ہیں۔ نماز کے اہتمام کے لیے ریاست کیا اقدامات کرے گی، زکوٰۃ کے لیے کیا اقدامات کرے گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے، وہ جب آپ آگے بحث کو بڑھائیں گے تو ہم ان کو زیر بحث لے آئیں گے۔ اس کے بعد ایک ذمہ داری وہ ہے کہ جو ہمارے پاس ایک حق ہے، ہم اسلام کو اللہ کا دین سمجھتے ہیں، ہم اسے دنیا میں پہنچاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری دعوت کی ذمہ داری ہے۔ اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ یہ ایک ایسی امت ہے جسے میں برپائی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دین کی گواہ بن کر کھڑی ہو۔ اس میں ظاہر ہے کہ عالم عرب کا ایک اپنا مقام ہے، ذریت ابراہیم کی اپنی ایک دینی حیثیت ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ہمیں اس منصب پر فائز کیا گیا ہے کہ ہم دنیا کی پوری قوموں کے سامنے اللہ کے دین کے گواہ بن کے کھڑے ہوں، ہم خود دین پر عمل کریں، ان کو دین کی دعوت دیں، صحیح بات ان پر واضح کریں، اور اس کے لیے جو طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہے وہ دعوت کا طریقہ ہے، تعلیم کا طریقہ ہے، تربیت کا طریقہ ہے۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اصل میں سوسائٹی کے حوالے سے اگر آپ فرد کو زیر بحث لاتے ہیں تو بنیادی ذمہ داری دعوت کی ہے۔ فرد اپنی انفرادی حیثیت میں بھی دعوت دیتا ہے۔ معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ دین کا علم عطا کرتا ہے تو وہ بھی دعوتی کا فرض انجام دیتے ہیں، اور امت بحیثیت امت اپنے نظم اجتماعی کے لحاظ سے بھی پوری دنیا کے سامنے دین کی دعوت ہی پیش کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں یا لوگ دین کو قبول کر لیتے ہیں یا اس کو قبول نہیں کرتے۔ اگر قبول کر لیتے ہیں اور کسی خطہ ارض میں ان کی اکثریت ہو جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر ظاہر ہے کہ اجتماعی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جن کا میں نے بالاجمال آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ تفصیلات اس کی بھی بہت سی ہیں اور وہ آگے زیر بحث لائی جا سکتی ہیں۔ مولانا، میں یہ جاوید صاحب نے جس پہلو کی طرف اشارہ کیا، یعنی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں مسلمان رہتے ہوں، لیکن وہ صورت کے جہاں پر وہ اپنی ایک ریاست قائم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ایک اجتماعیت وجود میں آتی ہے، تو اس اجتماعیت کی سطح پر دوسری اقوام کی طرف مسلمانوں کی ذمہ داری کیا آپ کے نزدیک بھی محض دعوت تک محدود ہے یا اس میں کچھ اور ذمہ داریاں بھی ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں؟ غامدی صاحب نے یہ بات بالکل درست فرمائی ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ روزہ فرض ہو گیا ہے، بالکل اسی طرح اگر کوئی قوم ریاست کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو بہت ساری دینی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اجتماعی سطح پر اس ریاست کا فرض بن جاتی ہیں۔ اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ اپنی حدود میں تو ایک اسلامی معاشرہ برپا کرنے کے لیے تمام راستے اختیار کرے، لیکن جہاں تک دوسری قوموں میں اس تبلیغ کو پہنچانے کا، اسلام کو پہنچانے کا عمل ہے، وہ بہرحال ایک دعوت کا عمل ہے اور تبلیغ ہی کا عمل ہے۔ اس میں آپ کے نزدیک کسی قسم کی سیاسی جد و جہد، کسی قسم کی عسکری جد و جہد، اس کے لیے کوئی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد نہیں کی گئی؟ جی، میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک عسکری یا سیاسی جد و جہد کا تعلق ہے، ہم جس وقت مذاہب عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت یہ تو تقریباً ہر مذہب میں ملتا ہے، اور اچھے کاموں کی جو تبلیغ ہے، دعوت ہے، وہ بھی ان میں ملتی ہے۔ لیکن اسلام کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ اسلام جہاں
امر بالمعروف کی بات کرتا ہے، ساتھ ہی وہ نہی عن المنکر کی بھی بات کرتا ہے۔ تو یہ بہرحال ریاست کی ذمہ داری ہے اور یہ بالکل نیچرل ہے۔ اسی طرح کہ جیسے ایک تالاب میں دو نل کھلے ہوئے ہیں، ایک سے صاف پانی آ رہا ہے اور ایک سے گندا پانی آ رہا ہے، تو ہر دیکھنے والا جس کی بھی نظر پڑے گی وہ اس نل کو بند کر دے گا جہاں سے پانی مضر قسم کا آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام میں جو ایک عمل ہے وہ اصل تو امر بالمعروف ہی کا ہے، لیکن نہی عن المنکر میں جب ہم آتے ہیں تو پھر اس کی ایک آخری اور انتہائی شکل جو ہے وہ ایک عسکری ضرور بن جاتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ریاست کا ہونا، اور وہ بھی ریاست ہی کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ ریاست میں ہی سے کوئی ایک فرد اٹھے یا کوئی ایک گروہ اپنے آپ کو منظم کرے اور وہ عسکریت کا راستہ اختیار کر لے، یہ نہیں۔ پراچا صاحب، اگر آپ سے میں یہی سوال کروں کہ مسلمانوں کی اجتماعیت پر دوسری اقوام کے حوالے سے کیا محض دعوت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، یا اس کے علاوہ ایک سیاسی جدوجہد اور سیاسی غلبہ اس کے لیے بھی ان کو کوشش کرنی چاہیے؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ کوئی ریاست قائم ہو جائے، کوئی اجتماعیت بن جائے اور محض اتفاقاً نہ بن جائے تو پھر قرآن پاک کوئی ذمہ داری لگاتا ہے کہ جن کے پاس اتفاقاً اقتدار آ جائے تو وہ پھر یہ اور یہ کام کریں۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں اور قرآن پاک کے مجموعی نظام کو سمجھیں تو یہ ملت کی، امت کی مجموعی اور اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کاوش کرے۔ صرف اتفاقات کا انتظار نہ کرے کہ کہیں اتفاقاً کو قائم ہو جائے تو پھر اس کے بعد، بلکہ یہ ان کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں جس کی تفصیل میں جائیں گے تو میں عرض کروں گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ریاست قائم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے دین کو کہ غلبے کی، تاکہ اسے ادیان کے اوپر غالب کر دے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اب یہ کام جو ہے یہ پوری امت کے ذمہ لگا دیا گیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اب اس کے دائرے کیا ہیں؟ اس کا پہلا دائرہ خود فرد کی اصلاح، اجتماعیت کی اصلاح، پھر اس کے ساتھ ایک ریاست کا قائم کرنا، اسلامی ریاست قائم ہو، پھر اس آگے اسلامی ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کی تبلیغ کرے، دعوت دے، لوگوں تک پہنچائے، قائل کرے، اس لیے کہ یہ دین جو ہے یہ ایک اجتماعی دین ہے، پوری کائنات کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پھیلائیں اور اس کو پہنچائیں۔ ناظرین، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کی مزید تفصیل کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ تمام لوگ ہی اس وقت علماء کرام ہیں کہ جو ظاہر علمی حوالے سے بھی ان کی مزید تنقیح و تفصیل کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ غامدی صاحب، جو بات پراچا صاحب نے کی وہ ایک مختلف بات لگتی ہے۔ خیر امت ہونے کے حوالے سے مسلمانوں کے اوپر اظہار دین کی جو ذمہ داری کے بارے میں انہوں نے اشارہ کیا، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ دینی معاملات میں اختلاف تو ہو سکتا ہے۔ آپ قرآن کو سمجھتے ہیں، آپ حدیث کو سمجھتے ہیں، آپ دین کے مجموعی نظام کو سمجھتے ہیں، تو اس میں دو زاویہ ہے نظر ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے جن آیات کا حوالہ دیا ہے، میرے نزدیک ان کی صحیح تعبیر وہ نہیں ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک سنت الہی کا بیان ہے، اس کا میرے یا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان سب کو لازماً اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے ایک سنت الہی کے طور پر بیان بھی کیا ہے، کتب اللہ لأغلبن أنا ورسلی، یعنی اللہ نے یہ بات لکھ رکھی ہے کہ وہ اور اس کے پیغمبر لازماً غلبہ پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کی حقانیت کی دلیل ہوتی ہے، اور قرآن مجید نے اس کو تمام رسولوں کے بارے میں ایک قانون کے طور پر بیان کیا ہے، بلکہ ایک مقام پر یہ فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے ہم نے ایک رسول بھیجا، لکل امت الرسول فإذا جاء رسولهم قضی بینہم بالقسط۔ جب کبھی ان کا کوئی رسول آ گیا تو ان کے درمیان پھر اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ خدائی عدالت لگتی ہے،
یعنی رسولوں کے باب میں یہ ہے کہ جب ان کی طرف سے اتمام حجت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے مخاطبین کو لازماً سزا دی جاتی ہے اور اسی دنیا میں سزا دی جاتی ہے، اور جو لوگ ان کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ رسولوں سے مراد آپ کی تمام پیغمبر ہیں؟ کیونکہ بہت سے نبیوں میں سے جو رسالت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں ایک سنت الہی کا بیان ہے، اور یہ سنت الہی ظہور پذیر ہو چکی۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات قرآن مجید نے فرمائی، اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوئے جب تک آپ نے سرزمین عرب میں یہ غلبہ قائم نہیں کر دیا۔ یہ غلبہ در حقیقت اب قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے، اور میرے نزدیک اس کی نوعیت ایسی غیر معمولی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین نے اپنا جو مقدمہ پیش کیا ہے وہ مقدمہ یہی ہے نا کہ ایک دن ہم سب انسان خدا کے حضور میں حاضر ہوں گے اور وہاں اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر جزا و سزا ہوگی۔ اس کو تجرباتی سطح پر ثابت کر دیا گیا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ معاملہ جو ساری قوموں کے ساتھ، ساری امتوں کے ساتھ، سارے انسانوں کے ساتھ قیامت میں ہونے والا ہے، وہ چھوٹے پیمانے پر سرزمین عرب میں کر کے دکھا دیا۔ آپ کے نزدیک اللہ دین کلے میں دین سے مراد جزیرہ نمایاں عرب کے ہی ادیان ہیں؟ یقیناً ہمارے جو قدیم اہل علم ہیں، محققین ہیں، انہوں نے ایسے ہی اس کو مراد لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جزیرہ نما عرب کے بارے میں قانون ہی بالکل الگ تھا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مشرکین عرب کے بارے میں قرآن مجید نے صراحت کر دی تھی کہ وہ زمین پر زندہ نہیں رہ سکتے، ان کے لیے اسلام یا تلوار میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ بالکل وہی سزا ہے جو سزا تمام پیغمبروں کی امتوں کو دی گئی اگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی امت پر یہی عذاب آیا، لوط کی امت پر یہی عذاب آیا علیہ السلام، اسی طرح صالح کی امت پر یہی عذاب آیا۔ تمام پیغمبروں کے بارے میں قرآن مجید نے ایک عمومی اصول بیان کیا ہے، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی اس اصول کا ظہور ہوا ہے، اس کا اطلاق ہوا ہے۔ یہ سنت الہی ہے، یہ پوری طرح برپا ہو چکی، اور اس میں جو بات کہی گئی تھی وہ تو ایک خدائی سنت کے طور پر ہر حال میں ہونی تھی۔ قرآن مجید اسی لیے کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یعنی وہاں جو دین کلے آیا ہے وہ در حقیقت ایک مخصوص سیاق سباق میں آیا ہے۔ وہ جو آیت دوسری انہوں نے پڑھی تھی کہ اس امت کو یہ کہا گیا ہے کہ اخرجت للناس، تو کس مقصد کے لیے؟ یعنی اخرجت للشہادہ، اسی گواہی کے لیے اس کو برپا کیا گیا ہے، اور یہ ایک ہی بات ہے جو سورہ بقرہ میں بھی کہی گئی ہے، سورہ حج میں بھی کہی گئی ہے، اور پھر سورہ آل عمران میں بھی کہی گئی ہے۔ راجہ صاحب، غامدی صاحب کی بات آپ پہلے یہاں دو موضوعات ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم پہلے ایک کو اگر مکمل کر لیں تو پھر دوسری طرف۔ ایک موضوع تو یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کے اپنے معاشرے میں کسی نظم مملکت کو قائم کرنی، کسی ریاست کو قائم کرنا، کسی اجتماعیت کو قائم کرنے کی ذمہ داری موجود ہے، یا یہ صرف قرآن پاک اخلاقی تعلیمات کی کتاب ہے کہ جس نے آ کے کچھ تعلیمات دے دی ہیں، کچھ لوگوں کو سفارشات دے دی ہیں، کچھ ریکمنڈیشنز ہیں، اور اس کے بعد کام ختم ہے کہ پھر جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے، پھر اس کے بعد یہ کہ اس کی دعوت و تبلیغ کرتے رہیں گا، اگر کوئی مان جائے گا اس کا بھلا، نہیں مانے گا اس کا بھلا۔ تو کیا یہ فی الواقعہ یہی ہے؟ دوسرا سوال پھر اس سے الگ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک پورے کا پورا اگر آپ تلاوت کر لیں، یعنی جس میں توحید ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا ذکر ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین کا ذکر ہے، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ وسع کرسی ہو السماوات والارض، جس کے اقتدار نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حکم اسی کا چلے گا، الا لہ الخلق والامر، بندے بھی اسی کے ہیں، اس کے اوپر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ پھر رسالت ہے تو قرآن پاک کے اندر رسولوں کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اور ان کو بینات کے ساتھ بھیجا، پھر کتاب دی، پھر ان کو جو ہے میزان دیا، اور اس لیے تاکہ اس کو قائم کر دیں، لوگوں کے درمیان قسط قائم کر دیں، عدل ان کو درمیان قائم کر دیں۔ پھر اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں گے تو قرآن پاک کے میں اس بات کو بھی بار بار جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کا نفاذ ہے، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کریں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، یہ پوری ایک تفصیل ہے کہ دین کو قائم کریں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی ساری تعلیمات قائم ہوں، دین کے جو احکامات ہیں وہ قائم ہوں۔ اگر یہ قائم ہونے کا مفہوم نہ ہو تو بہت ساری قرآن پاک کے نصف سے زیادہ آیات کے جن کا جنگ و جدل کے ساتھ تعلق ہے، جن کا تعلق صلح و امن کے ساتھ ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ چور کے ہاتھ کاٹنے کے ساتھ ہے، جن کا تعلق معاشرے میں امن قائم کرنے کے ساتھ ہے، جن کا تعلق حدود قائم کرنے کے ساتھ ہے، جن کا تعلق قصاص اور دیت کے ساتھ ہے، تو یہ کون کرے گا؟ کیا زانی کو الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یہ 100 ڈورے جو لگانے ہیں، تو کیا ہر فرد جو ہے وہ وہاں پر یہ کوڑے لے کے کھڑا ہو جائے گا؟ کیا یہ کام کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ کام چور کے ہاتھ کاٹنے کا، یہ کیا ہر فرد اٹھ کے کر دے گا؟ تو یہ اجتماعی ذمہ داری ہے اور سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم فرمایا، اور قرآن پاک نے ہمیں جو حکم دیا ہے، یہ قرآن پاک کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس نے اطلاعات دے دی ہیں کہ یہ کام ہو گیا ہے اور یہ سنت الہیہ کے مطابق ہے، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے کتاب ہے، اور اس کتاب کے مطابق یہ حکم دیا گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے اندر آپ کے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ اب کامل نمونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں عقیدت و محبت کے الفاظ کا استعمال کریں اور ہمارا فریضہ پورا ہو گیا۔ کامل نمونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ نے کیا وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت قائم کی اور خلافت راشدہ اس کے بعد قائم رہی، تو یہ پوری امت کی اب ذمہ داری ہے کہ اس کو کرے، کوشش کرتے رہے، جب تک بھی وہ ہوتی رہے اس کے لیے وہ کوشش کرتے رہے، تو یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری۔ ناظرین، بات ابھی جاری ہے، اقامت دین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر جو ریاست کے قیام کی ذمہ داری ہے اس پر بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ مولانا، آپ نے پراچا صاحب کی بات سنی، آپ کی رائے سے مختلف رائے نظر آتی ہے ان کی، اور خدا تعالیٰ کی حاکمیت کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ اس کا بھی ایک تقاضا یہی ہے کہ اس کی حاکمیت قائم کی جائے۔ انبیاء کے حوالے سے بھی جو دین کو قائم کرنے کی ذمہ داری بتائی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مسلمانوں کو یہ معاملہ اتفاق پر نہیں چھوڑنا ہوگا، بلکہ انہیں کوشش کرنی ہوگی کہ وہ ایک ریاست کو قائم کریں اور پھر اس کے اندر دین کی اقامت کی بھی کوشش کریں۔ جی، پراچا صاحب کی اس بات سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے اور اختلافی بھی نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں ہماری یہی رائے ہے کہ اسلام کوئی بالکل ایک آٹومیٹک چیز نہیں ہے کہ وہ از خود ہی جو ہے لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کی بھی کئی مدارج اور کئی سطحیں ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے ایک سطح اور ایک بڑی سطح جو ہے وہ ریاست ہی کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہ ملتی ہو کہ کوئی معاشرہ کسی مصلح کی اصلاح کے بغیر یا کسی کی کوشش کے بغیر خود بخود جو ہے وہ درست ہو گیا ہو، بلکہ یہی ہے کہ اس کو درست کرنا پڑا ہے، اور اس کو ایک دعوت کے ذریعے، ایک تبلیغ کے ذریعے۔ ریاست اور معاشرے میں کوئی زیادہ تفاوت نہیں ہے، یہ بلکہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اسی طرح کہ جیسے ہم ایک پرکار سے دائرہ بناتے ہیں تو ہم اس میں ایک مرکز کو بھی مانتے ہیں۔ مرکز کو نکال کر جیسے دائرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور دائرے کو ہم مانتے ہیں کہ وہاں پر ایک مرکز بھی موجود ہے، بالکل اسی طرح ایک دینی معاشرے میں یہ ضروری ہے کہ وہاں پر ایک دینی حکومت بھی ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ از خود دینی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ریاست کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے کہ ہم دینی حکومت قائم کریں۔ جیسے نماز ہم پر فرض ہے، روزہ ہم پر فرض ہے، اسی طرح مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دینی حکومت کو فرض کریں، دینی حکومت کو قائم کریں۔ آپ بھی مسلمانوں کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ دعوت کے علاوہ سیاسی جد و جہد کے ذریعے وہ ایک ریاست کے قیام کی کوشش کریں؟ جی، تو کیا غیر یہ بات صحیح ہے؟ مسلموں کے لیے جو ہے وہ دعوت ہے، لیکن جو مسلمان ہیں ان کے لیے ریاست کا ہونا ضروری ہے، اور ریاست کو حاصل کرنے کے لیے اور دینی حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ غامدی صاحب، آپ نے دونوں حضرات کی بات سنی، آپ اب اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو اسلام ایسے نہیں کرتا کہ مطلق طور پر کوئی ذمہ داری آپ پر عائد کر دے۔ اسلام نے جو طریقہ اس معاملے میں اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جس حالت میں ہوں گے اس کے لحاظ سے وہ ان سے مطالبات کرے گا۔ اب دیکھیے، آپ امریکہ میں مسلمان ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، یورپ کے مختلف ممالک میں ہیں، ہندوستان میں 20 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، لیکن وہاں ان کو اقتدار حاصل نہیں ہے، وہاں ان کی اکثریت نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال اس طرح کی نہیں ہے کہ وہاں ہر شخص سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ تم اٹھو اور اٹھ کر ایک ریاست قائم کر دو۔ ریاست کے بارے میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اصل میں انسان کے جبلی تقاضوں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح کسی انسان کو دینی لحاظ سے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تم کو شادی کرنی ہے، وہ شادی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت میں اس کے دائیات رکھے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ اسلام کو تو دنیا میں 1 ارب یا 1.25 ارب کے قریب لوگ مانتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، عیسائیت تعداد کے لحاظ سے ہم سے بڑا مذہب ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود خواہ مسیحی ہوں، خواہ بدھ ہوں، خواہ ہندو ہوں،
سب نے ریاستیں قائم کر رکھی ہوئی ہیں. تو ریاست اس اصل میں انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. لیکن جہاں کہیں بھی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اقامت دین کے حوالے سے، خدا کی حاکمیت کے حوالے سے، ان کا کیا یہ منطقی تقاضا نہیں بنتا؟ یا میں ان میں سے ایک پر گفتگو کر کے آپ کو بتاؤں گا. میرا زاویہ نظر اس معاملے میں دونوں بزرگوں سے ذرا مختلف ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آدمی جب دین پر تحقیق کرتا ہے، غور کرتا ہے، نصوص کو دیکھتا ہے، ان کے سیاق سباق کو دیکھتا ہے، ان کا صحیح مدعا متعین کرتا ہے، تو اس میں بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے. میں جس طرح معاملے کو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جب کسی ایسی جگہ پہ موجود ہوتا ہے جہاں اس کو اقتدار حاصل نہیں ہے، جہاں اس کی اکثریت نہیں ہے، جہاں کوئی خطہ ارض اس کو اس طرح میسر نہیں ہے جس طرح ہمیں 50-55 ممالک میں اس وقت میسر ہے، تو وہاں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے، اچھے اعمال کرے، اور اپنے گرد و پیش کے ماحول میں ایک زندہ اور بیدار انسان کی حیثیت سے اپنے دین کی دعوت پہنچائے. وہاں اس کی ذمہ داری اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. وہ دین کو واضح کرے گا، لوگوں کو بتائے گا. قرآن مجید نے اس کو سورہ عصر میں بڑی جامعیت سے بیان کر دیا ہے. یعنی یہ بتا دیا ہے کہ نجات کی یقینی ضمانت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، اور جو ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرتے ہیں. یہ ذمہ داری عامی و عارف پر ہر جگہ عائد ہوتی ہے. ہندوستان میں ایک مسلمان بستا ہے، یورپ میں بستا ہے، امریکہ میں بستا ہے، جہاں بھی وہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانے، اللہ کے پیغمبروں کو مانے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو مانے، اور پھر ان نیک اعمال کو اپنائے جو اخلاقی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے مطلوب ہے. اور اس کے ساتھ وہ گرد و پیش کے ماحول میں اپنی یہ ذمہ داری بھی ادا کرتا رہے کہ جو حق اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، جس پر اس کو شرع صدر ہوا ہے، جو حقیقت اس پر واضح ہوئی ہے، اللہ نے اپنا دین جس طرح اس پر واضح کیا ہے، اس کو وہ لوگوں تک پہنچاتا رہے. اگر آپ اس سوال کو یہ صورت دے دیں کہ کیا اسلام صرف فرد ہی سے کچھ مطالبات کرتا ہے، نہیں، وہ فرد کی اجتماعی زندگی سے بھی مطالبات کرتا ہے. اور میں نے ابتدا میں آپ کے سوال میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ وہ اجتماعی لحاظ سے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں، وہ زکوٰۃ کا نظم قائم کریں، وہ بھلائی کی تلقین کریں، اور وہ برائیوں سے لوگوں کو روکیں. تو یہ تو وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہر معاشرے پر، جب وہ منظم معاشرہ بن جاتا ہے، جب اس میں ایک نظم قائم ہو جاتا ہے، عائد ہو جاتی ہیں. اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسے نہیں احکام دیتا کہ مطلق طور پر ایک ریڑھی لگانے کے والے کو یہ کہہ دے کہ جاؤ اسلامی حکومت قائم کرو. نہیں، وہ دیکھے گا کہ فرد کس صورتحال میں ہے، اس کے حالات کیا ہیں. حالات مختلف ہو سکتے ہیں. آپ کسی جنگل میں ہو سکتے ہیں، آپ کسی ایسے ملک میں ہو سکتے ہیں جہاں آپ 2-4 لوگ ہیں، آپ کسی صحرا میں ہو سکتے ہیں، آپ کسی جگہ سفر کرتے ہوئے زندگی بسر کر سکتے ہیں. جب آپ کا نظم اجتماعی کسی علاقے میں وجود میں آ جاتا ہے تو پھر آپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اور وہ ذمہ داریاں یہ بھی ہیں کہ جب اب ہمارے پاس ایک حکومت قائم ہے تو اس حکومت میں ہم پر لازم ہے کہ اگر کوئی نزاعات ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم اللہ کی شریعت کے مطابق ان کے فیصلے کریں گے. اس میں اللہ کا قانون ہوگا، اللہ کے قانون کو بالاتری حاصل ہوگی، اللہ کے قانون کی پابندی کی جائے گی. اور یہ جو میں نے ذمہ داریاں بیان کی ہیں، دینی ذمہ داریاں بیان کی ہیں، جو قرآن مجید کی ایک پوری نص ہے اس کے معاملے میں، ان ذمہ داریوں کو بھی وہ ریاست پورا کرے گی، یا کہیے مسلمانوں کا نظم اجتماعی پورا کرے گا. تو یہ توازن ہے میرے نزدیک. اب آپ مجھے موقع دیں گے تو پھر میں ان میں سے ایک ایک آیت کو لے کے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان کا ہرگز وہ مدعا نہیں ہے جو پراچا صاحب نے بیان کیا ہے اور جس کی تائید مولانا نے کی ہے. ناظرین، گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. غامدی صاحب، اگر صرف مختصراً آپ ان آیات کی طرف بھی اشارہ کر دیں کہ جن کا ذکر پراچا صاحب نے کیا تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں. دیکھیے، جہاں تک اقامت دین کی آیت کا تعلق ہے، اس پر بہت بحث ہو چکی. میں اس سے پہلے جو آیت پیش انہوں نے فرمائی تھی والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اس کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق ایک سنت الہی کے ظہور سے ہے. قرآن مجید میں احکام بھی دیے گئے ہیں، اور اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح آتے ہیں، کیا دعوت دیتے ہیں. اسوہ حسنہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نبوت کا دعویٰ کر کے کھڑے ہو جائیں. کچھ چیزیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خصوصی چیزیں علماء نے بیان کی ہیں. یہ بتایا ہے کہ یہ کام ہمارے کرنے کے ہیں، یہ پیغمبروں کے کرنے کے ہیں. پیغمبروں کے بارے میں بہت سے سنن اور بھی بیان ہوئے. آپ سوال کریں گے تو میں آپ کو نصوص بتاؤں گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دوسرے پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض خصوصی احکام دیے ہیں. قرآن کی تمام آیات جو ہیں وہ جس طرح پراچا صاحب نے کہا کہ ہر دور کے لیے ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کی تمام آیات ہر دور کے لیے ہیں. ہمیں رسولوں کو اب نہیں ماننا. جب ہم رسولوں کو اب بھی ماننے کے مکلف ہیں تو ان کی رسالت کے دلائل پر گفتگو ہوگی نا. یہ رسولوں کے رسالت کی دلیل ہے. قرآن مجید نے اس کو دلیل رسالت کے طور پر بیان کیا. سورہ اعراف کو پڑھیے، سورہ قمر کو پڑھیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلے پیغمبروں کی داستان سنائی گئی ہے کہ وہ آئے، انہوں نے اتمام حجت کیا، اپنی قوموں پر حق کو واضح کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کو اسی دنیا میں سزا دی. قرآن یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہے؟
یہ بتانے کے لیے سنا رہا ہے کہ جزا و سزا برحق ہے. یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اس جزا و سزا کو چھوٹے پیمانے پر اس طرح برپا کر کے دکھایا. ایک قیامت کبریٰ واقع ہونے والی ہے, ایک قیامت صغریٰ ہم نے رسولوں کے اتمام حجت کے بعد برپا کر دی. تو کیا قرآن مجید صرف احکام دیتا ہے؟ یعنی آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت ابھی بھی ریلیونٹ ہے, اس میں جو حکم ہے وہ ہم سے متعلق اس نہیں. میں کوئی حکم ہے ہی نہیں. اس میں تو ایک اطلاع دی گئی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ مغلوب ہو کر نہیں جائے گا, اس کا غلبہ قائم ہوگا, رسولوں کی عمومی سنت کے مطابق قائم ہوگا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اگر کوئی آیت ہوگی تو سوال یہ ہے کہ اس کو سیرت ہی میں رکھا جائے گا. تو قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں ہمارے لیے حکمت ہے, بصیرت ہے, ہمارے لیے ہدایت ہے. اور وہ ہدایت کہیں ایمانیات کے بارے میں ہے, کہیں ہمارے شرعی احکام کے بارے میں ہے. ہر چیز کو آپ شریعت کا حکم کیوں بناتے ہیں؟ ہمیں رسولوں پر ایمان لانا ہے, قیامت کو ماننا ہے. قرآن اس کے دلائل دے گا. وہ دلائل جب بیان کیے جائیں گے تو ان میں کوئی حکم نہیں ہوگا, ان میں ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ تم اس پر کیوں ایمان لانے کے مکلف ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اقامت دین کی آیت عام طور پر پیش کی جاتی ہے اس کا بھی مدعا جس طرح سلف نے سمجھا ہے وہی میرے نزدیک صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین تم کو دیا گیا ہے, یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے, یہی دین سب پیغمبروں کو دیا گیا تھا. آیت یہاں شروع ہوتی ہے نا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یعنی سب پیغمبروں کو یہی ایک دین دیا گیا تھا, اور یہ اس ہدایت کے ساتھ دیا گیا تھا کہ اس دین کو اپنی زندگی میں پوری طرح اختیار کر لو. یہ دین کے بارے میں ایک عمومی ہدایت ہے, اس کے اندر کوئی نیا حکم نہیں بیان کیا گیا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. تو اس کا صحیح مفہوم یہ ہے بالکل وہی جو اقامت صلاۃ کا ہے. اقامت صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرو, نماز کو اختیار کرو, نماز کو اپنی زندگی بناؤ. یہی مطلب اقامت دین کا ہے. میں ایک فرد کی حیثیت سے ہوتا ہوں تو جو احکام فرد سے متعلق ہیں میں ان پر عمل کرتا ہوں, تو میں دین کی اقامت کرتا ہوں, یعنی دین کو اختیار کر لیتا ہوں. میں ایک عائلی ایک قبیلے کے سربراہ کی حیثیت سے ہوتا ہوں, خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے ہوتا ہوں, تو ظاہر ہے کہ مجھے کچھ احکام دیے گئے, میں ان کو اختیار کرتا ہوں, تو یہ اقامت دین ہے. جب ایک منظم معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے, وہ منظم معاشرہ وجود میں آنے کے بعد اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے, عدالتیں قائم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو احکام اس کو دینی ذمہ داری کی حیثیت سے دیے ہیں ان کا نفاذ کرتا ہے, تو وہ اقامت دین کرتا ہے. اس طرح جہاد و قتال کرتا ہے, جو جہاد و قتال کے شرائط ہیں تو وہ اقامت دین کرتا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تمام سلف کے جتنے مفسرین ہیں وہ اس بات پر بالکل متفق ہیں, ایک شخص کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ ان اقیم الدین کے معنی یہ ہے کہ دین کو پوری طرح اختیار کر لو, دین کو اپنی زندگی میں قائم رکھو, دین کو اپنا دستور زندگی بناؤ. راجہ صاحب آپ گزارش یہ ہے کہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی تفسیر کرنے کا حق ہے وہ نہ غامدی صاحب کو اس طرح سے حاصل ہے نہ مجھے حاصل ہے. اس کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح کر دی اور جو اس کی تشریح آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کر دی, اس سے زیادہ سلف کوئی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی اور کی طرف دیکھیں. اب یہ کہ اقیم الدین کا جو مفہوم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آیا اور انہوں نے ایک ریاست قائم کی, جو اقیم الدین کا مفہوم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آیا اور انہوں نے ایک ریاست قائم کی, اور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آیا وہ ایک انہوں نے ریاست قائم کی, اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آیا اور انہوں نے ایک کی, اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آیا اور اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں, وہ اگر دور ملوکیت کے اندر بادشاہوں کے دور میں کہ جب کچھ علماء کرام اسی طرح کے ہی تھے کہ جو السلطان و ذل اللہ فی الارض کہہ کے کہ سلطان جو بن گیا وہ تو اللہ کا سایہ ہے, وہ ذل الہی ہے, اور وہ جو اقبال نے کہا نا کہ جی فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی, جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے, تو وہ ایک یہ فکر یہ رہی کہ بس اب کام یہ ہے کہ سلطان جو آ گیا, جو حکمران آ گیا, اس پہ راضی پر رضا رہیں, اب جو کچھ اس سے تھوڑا بہت اسلام وہ نافذ کر دے گا وہ اس کی طرف سے خیرات ہے معاشرے کو جو ملے گی. معاشرے کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ کا دین جو ہے اسی طرح کی مغلوبانہ حیثیت ہے کہ بس ٹھیک ہے حکمران دنیا تو بادشاہوں کی ہے, وہ جو چاہے کرتے رہیں, اللہ کا دین ایک مغلوبانہ حیثیت کے اندر کچھ نماز اور روزے تک ہے, جسے اقبال نے کہا ہے کہ ہند میں جو ہے سجدے ملا کو جو ہے سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو اس طرح کی کوئی فکر قرآن پاک سے نہیں ملتی. قرآن پاک کی وہ آیات غامدی صاحب کہاں پہ کریں گے کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون. تو یہ جو قرآن پاک کی آیات کے اندر فاسقون کا لفظ ہے, تو یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں
اور یہ جو جسے ہم نے امت کی ذمہ داری کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری انسانیت کے لیے امت نکالی گئی ہے، اس کے ساتھ لفظ امر کا ہے، امر بالمعروف۔ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، اور حکم کرنے کا کام حکومت کا ہوتا ہے کہ امر قائم کیا جائے، حکم قائم ہو۔ اب اللہ کا دین جو ہے وہ ایک طرف تو معاشرے کو ذمہ دار یا فرد کو ذمہ دار یہ ٹھہرائے کہ اس کے جتنے گناہ ہوں گے اس کے بدلے کے اندر اس کو جنت، جہنم یا جنت اس کو ملے گی اس کے اعمال کے بدلے کے اندر، لیکن اس کو معاشرے کے درندوں کے سامنے ڈال دے کہ نظام تعلیم جو چاہے اس کے بخیے ادھیڑ دے، میڈیا جو چاہے اس کو تباہ و برباد کر دے، حکومت کی جتنے بھی وسائل ہیں وہ سارے کے سارے اس کو بگاڑنے کے اوپر لگے ہوئے ہوں، اور اس کے بعد اس فرد کو جو ہے یہ بھی کہا جائے کہ اب تم نے جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہنا ہے، کیونکہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، یہ انفرادی ذمہ داری ہے کہ تم ٹھیک رہو۔ اللہ کا دین جو ہے وہ اس انداز کا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ پورے معاشرے کے میں سارے ادارے جو ہیں وہ تو لوگوں کے بگاڑ کے لیے قائم ہونے کی ایک کھلی چھٹی دے دے اور اس کو کہیں ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ملت کی، امت کی اجتماعی ذمہ داری نہ لگائے، اور اس کے بعد فرد کو جو ہے وہ اس کا احتساب کرنے اور اس کا حساب کرنے کے لیے کھڑا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ مولانا آپ نے دونوں حضرات کی بات سنی، ایک پہلو جو ہے وہ ایک نص زیر بحث آئی تھی اور اس میں غامدی صاحب نے اشارہ کیا کہ اسلاف کی بھی اس کے بارے میں یہ رائے ہے۔ ہم ظاہر یہی سمجھتے ہیں کہ اسلاف نے بھی خلفائے راشدین کے عمل کو بھی دیکھا ہوگا، آپ اگر اس کے بارے میں وضاحت کر کے پھر جی، غامدی صاحب نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے حوالے سے جو بات فرمائی ہے، وہ جس پیرائے میں فرمائی ہے کہ جزیرۃ العرب میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا، اور وہ دلیل کے طور پر وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، میں اس حد تک تو غامدی صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ تکمیل دین ہوئی ہے، جو غلبہ دین ہے اس کا ابھی مکمل طور پر غلبے کا ہونا وہ ابھی باقی ہے، اور وہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے باطل نظریات اور باطل نظاموں پر دین کو غالب کرے۔ غلبہ اسلام کا تعلق صرف جزیرۃ العرب کے ساتھ نہیں۔ اسلاف کی رائے مختلف ہو بھی سکتی ہے، شاید غامدی صاحب کے سامنے کچھ ایسے اسلاف ہوں کہ جن کا اسلام کا جو اپنا ایک سیاسی تھا اس سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، ایسے بزرگ ان کے مطالعے میں ہوں، لیکن جن لوگوں کا سیاسی ذوق تھا اور انہوں نے پورے اللہ کے دین کو جو ہے وہ اس حوالے سے لیا، میرا خیال ان میں سے کسی کی بھی یہ رائے نہیں ہوگی۔ غامدی صاحب آپ اس کی کچھ وضاحت فرمائیں گے؟ اور خاص طور پر جو ہمارے ہاں شیبانی اوزائی جیسے لوگوں نے بھی یہ تصور دیا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اور ریاستوں کے اندر بھی دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشش کریں، تو آپ اس بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ مجھے پہلے تو راجہ صاحب کی بات پر کچھ تبصرہ کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ کس کے معاملے میں فرمایا ہے۔ دیکھیے، میں نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ آدمی جس صورتحال میں ہوگا اس کے لحاظ سے اس پر ذمہ داریاں عائد ہوں گی، اور اس میں نے صراحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک منظم معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے تو اس کے اوپر دینی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریاں اجتماعیت سے متعلق ہیں۔ اس میں نے دو چیزوں کو بالکل متعین کر کے آپ کے سامنے رکھا، اور وہ یہ کہ ایک، جب کبھی نزاعات ہوں گے، ان کی عدالتیں قائم ہوں گی تو اس میں وہ شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، اور دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید نے ان کے نظم اجتماعی کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ اب یہ بات میں نے اپنے اسلوب میں بیان کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے۔ اس میں یہ بات کہاں سے نکلی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے سے ہم غیر متعلق ہو جائیں گے، وہاں کوئی ریاست موجود نہیں ہوگی، وہاں شریعت سے اگر لوگ انحراف کریں گے تو ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، وہ ایک بالکل دوسرا معاملہ ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر، کسی منظم معاشرے میں مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے تو ہمارے اوپر ان کی اصلاح کی ذمہ داری ہے، ہم دعوت دیں گے، ہم پیغام پہنچائیں گے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کو اس جانب متوجہ کریں گے۔ سیاسی جدوجہد آپ کر سکتے ہیں، کوئی ممنوع نہیں ہے، سیاسی جدوجہد کے بھی مواقع ہوتے ہیں، یہ جمہوری دور نے آپ کے لیے یہ مواقع پیدا کر دیے ہیں۔ سیاسی جدوجہد مجھے ابھی سعودی عرب میں کر کے دکھائیے، تو ہر جگہ پر اللہ کے دین کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد کی ہے وہ ذمہ داری میں نے فرد کی حیثیت سے بھی بیان کر دی ہے، اجتماعی حیثیت سے بھی بیان کر دی ہے۔ اقامت دین کی آیت کا جو مطلب میں نے بیان کیا ہے، میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ سلف خلف کے مفسرین میں سے کسی نے بھی اس سے مختلف مطلب بیان نہیں کیا۔
یعنی دین پر پوری طرح عمل پیرا ہو جائے. اور میں نے آپ کو بتایا ایک ایک چیز پر اس کا اطلاق کر کے بتایا کہ جب میں فرد کی حیثیت سے ہوں تو اقامت دین یہ ہے کہ جو مجھے فرد کی حیثیت سے احکام دیے گئے مجھے ان پر عمل پیرا ہونا ہے. جب میں ایک خاندان کا سربراہ بن جاتا ہوں تو جو اس لحاظ سے مجھے احکام دیے گئے ان پر مجھے پورا اترنا ہے. اور جب ایک پورا منظم معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے تو دین نے اس کو بھی احکام دیے ہیں اور ان احکام پر جب وہ عمل کرتا ہے اس میں جہاد و قتال کا حکم بھی ہے, اس میں دین کے بہت سے معاملات کے نفاذ کا حکم بھی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو نزاعات ہوں گے ان سب نزاعات میں ہم فیصلہ کریں گے. اس آیت کا کیا تعلق ہے اس ساری بحث کے ساتھ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی فیصلہ کر دیں تو سر تسلیم کم کر دو, ہر مسلمان کرے گا. فیصلہ میری انفرادی زندگی کے بارے میں تو میں کروں گا, فیصلہ پورے اجتماع کے بارے میں تو اجتماع کرے گا. اور اگر کوئی شخص بھی اس سے انحراف کرتا ہے تو پھر تو وہ دین کے مقابل میں کھڑا ہو گیا ہے. یہ بحث کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ یعنی میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس سارے معاملے کو میں کس زاویے سے دیکھتا ہوں. میرے نزدیک دین میں ذمہ داریوں کو فرد پر اس کی مختلف حالتوں کے لحاظ سے عائد کیا جاتا ہے. جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی کچھ ذمہ داریاں, بڑا ہوتا ہے تو کچھ ذمہ داریاں ہیں, وہ شادی کرتا ہے تو کچھ ذمہ داریاں, وہ باپ بنتا ہے تو کچھ ذمہ داریاں ہیں. اسی طریقے سے وہ اگر کسی غیر مسلم معاشرے میں رہتا ہے تو اور ذمہ داریاں ہیں. اور اگر وہ کسی جگہ ایک منظم اسلامی ریاست میں رہ رہا ہے, مسلمانوں کی ریاست میں رہ رہا ہے, تو وہاں اس کی ذمہ داریوں کی نوعیت اور ہے. اور میرے نزدیک اس وقت مسلمانوں کی 55 کے قریب ریاستیں قائم ہیں. وہاں نظم اجتماعی ان کے پاس ہے, وہاں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی عدالتیں اگر قائم ہوتی ہیں, ان کا ایک نظم اجتماعی قائم ہوتا ہے, تو وہاں اللہ کی شریعت میں جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں. ان کے سامنے اگر ایک مقدمہ آتا ہے میراث کا تو کیا وہ اپنے طور پر اس کا فیصلہ کریں گے؟ اللہ کے قانون کا نفاذ کریں گے. ان کے سامنے ایک مقدمہ طلاق کا آتا ہے, ان کے سامنے کوئی اور نظام برپا ہو جاتی ہے تو ان کی عدالتیں اس کی پابند ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حدود تعزیرات کے بہت سے احکام دیے ہیں, مجرموں کی سزائیں بیان کی ہیں. میں ان کو خدا کی ابدی شریعت سمجھتا ہوں اور ہر مسلمان معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نفاذ کرے. اس میں یہ بات کہاں سے پیدا ہو گئی کہ سلاطین قائم ہوں گے اور ایک ایسے امام پیدا ہوں گے کہ جو سلاطین کا ان کو پرستار کریں؟ سلاطین کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہترین جہاد ہے. اس وقت بھی ہمارے ملک میں جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں وہ صحیح بات کرتے ہیں, حق کو واضح کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں. کیا ہر شخص کا یہی کام ہے کہ وہ نعرے لگائے باہر نکل کے؟ اسی صورت میں اقامت دین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کو آپ نے سمجھا, آپ نے جانا, اپنی ذمہ داریوں کو آپ ادا کر رہے ہیں انفرادی سطح پر بھی, اجتماعی سطح پر بھی. اگر کوئی معاملہ ایسا آتا ہے جس میں آپ کو حق کی شہادت دینی ہے, آپ حق کی شہادت دیں گے. اور ریاست کے ذمہ دار بھی اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کو متنبع کریں گے, یہاں تک کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھی صحیح بات ان کے سامنے پیش کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کو اللہ کی شریعت کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ میرا موقف ہے, لکھا ہوا ہے, بولا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ اس میں یہ بات کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے؟ ناظرین, آپ نے ہمارے علماء کرام کی گفتگو سنی. بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جو مزید بحث اور تفصیل کا تقاضا کرتے ہیں. ہمارے ہاں غامدی صاحب بھی اس کے اوپر بہت کچھ تحریر کر چکے ہیں اور اس میں مولانا مودودی کی بہت ساری آراء ہیں, شاہ ولی اللہ کی کچھ کتابوں کی طرف بھی انہوں نے ذکر کیا. مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا ہوگا کہ وہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ان میں سے کچھ کتابوں اور تصانیف کا مطالعہ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.